بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجلی کا یونٹ جو ہے جی وہ کہا جا رہا ہے کہ 39 to 40 روپیز تک جا سکتا ہے. پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ 300 پلس مائنس جا سکتا ہے جی, اور گیس جو ہے وہ 400% تک اوپر جا سکتی ہے. اگر یہی سچویشن رہی تو پھر جو یہاں پہ مارچز ہوا کرتی تھی, جو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز مارچ کرتی تھی, اسلام آباد میں آتی تھیں اور کہتی تھی جناب کہ 10 روپے 20 روپے 30 روپے تک یہاں پہ مہنگا ہو گیا پیٹرول, یا اور اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی, اور وہ سارا احتجاج کیا جاتا تھا, اور احتجاج اس طریقے سے کیا جاتا تھا کہ شاید کل نہ ہو. لیکن اب ہر دوسرے روز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کال تو دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جناب کہ ہر شہر میں احتجاج کیا جائے, بٹ دین اگین میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس وقت کوئی پرابلم تھا یا اب کوئی پرابلم ہے؟ ان کے ہاتھ اس وقت بندھے ہوئے تھے یا آج بندھے ہوئے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے, کیونکہ اگر اس وقت باتیں ٹھیک تھی ان کی تو آج غلط ہے, اور اگر آج صحیح ہے تو اس وقت غلط تھی. کب صحیح تھی باتیں اور کب صحیح ہوں گی, اور یا اسی طرح عوام جو ہے اس کو چکر میں ڈالی رکھیں گے سب لوگ. سو اس پہ میں بات کروں گا. میرے ساتھ موجود ہے فاروق حبیب صاحب, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. فاروق صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا کرم جی, شکریہ رانا صاحب. فاروق صاحب میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے چلوں گا, سوالات ڈیفرنٹ ہوں گے. آپ کی حکومت آتی ہے اور آپ لوگوں پہ ٹھیک ہے, آپ لوگوں پہ ایلیگیشنز تھے, اور ایلیگیشنز تھے کہ آپ جو گورننس ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ٹیم جو ہے عمران خان صاحب کے پاس وہ ٹھیک نہیں ہے, ایکسپیرینس ٹیم نہیں ہے. دین اگین ایشوز اس سے زیادہ بڑھتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب آپ مہنگائی آپ روک نہیں سکتے. اور ابھی ریسنٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ فیبرری میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ لوگوں نے ڈیل کی تھی اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے عوام کو. اب یہ ساری چیزیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں رانا صاحب, ابھی تو شروع سے شروع کر دیتے ہیں. ایک طرف ہے 30 سال تجربہ کار حکمرانوں کے, جنہوں نے 3 بار وزارت عظمیٰ بھی انجوائے کی, جو 3 بار جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے اندر بھی رہ چکے, لیکن وہ ملک کو اس حالت میں لے آئے. عمران خان کو حکومت ملنے سے پہلے پاکستان 22 بار آئی ایم ایف کے پاس جا چکا تھا. جو اب ہم نے سنبھالا تو ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا تھا. $7 ارب کے بینک ریزروز رہ گئے تھے. ایکسپورٹس آپ کی بڑھ نہیں رہی تھی. ترسیلات زر آپ کی $18 ارب پہ کھڑی تھی. ایکسپورٹس $24 ارب پہ کھڑی تھی. کسان کی آمدن میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا. 3.5 سال کے اندر عمران خان کو نہ صرف کرونا کا سامنا کرنا پڑا, وہ وبا جو 100 سال میں ایک بار آتی ہے, اس کے علاوہ ٹڈی دل کا حملہ, بھارت کے ساتھ ٹینشن, اور افغانستان کی صورتحال, اور سب سے بڑھ کے جو عالمی سطح کے اوپر جو پرائس سائیکل آیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے عمران خان نہ صرف کرونا کو اچھے طریقے سے نمٹتے ہیں, پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی صنعتیں بھی چلاتے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, پوری دنیا اس پالیسی کو اپریشیٹ کرتی ہے. اور جب ریزلٹس آتے ہیں, اکنامک سروے آتا ہے, تو اس اکنامک سروے میں آپ کی 6% 2 سال مسلسل گروتھ آتی ہے. آپ کی بڑی صنعتوں میں 10.5% اضافہ ہوتا ہے, انڈسٹری میں 7% اضافہ, ایگریکلچر میں 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے, 4.5% اضافہ, گندم, مکئی, آلو, چنا, پیاز, آپ کی سب فصلوں کے اندر, کاٹن کی فصلوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے. کسان کی جیب میں اضافی 2500 ارب روپے جاتا ہے ان 2 سالوں کے اندر. حالات بہت اچھے چل رہے تھے, ملک ٹھیک چل رہا تھا, ایکسپورٹ 27% اضافہ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کارکے کا جو پاکستان کو جرمانے ہوئے تھے اس سے ہم نے بچا لیا ملک کو. اس کے علاوہ ہم نے آپ قلعے میں روز ویلٹ ہوٹل آپ کا بک چلا تھا, اسے ہم نے بچایا جو پاکستان کے اثاثے تھے. اس کے علاوہ ہم نے ان ممالک سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جہاں سے پاکستان کو سستا پٹرول مل سکتا تھا, تیل مل سکتا تھا, گیس مل سکتی تھی, گندم مل سکتی تھی. وہ رشیا ہے جہاں سے بھارت بھی تیل لے رہا ہے, سستا لے کر اپنی عوام کو فراہم کر رہا ہے. لیکن ایک سازش ہوتی ہے, سازش کے تحت غلامی قبول کی جاتی ہے اور NRO 2 پر عمل شروع ہو جاتا ہے, اور اچھا خاصا چلتا ملک جو ہے وہ پچھلے 2 ماہ کے اندر اب اس جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ آپ کے جو ریزرو عمران خان چھوڑ کے جاتا ہے $16 ارب پہ چھوڑ کے جاتا ہے,
آج وہ 9 ارب ڈالر سے کم ہو گئے، یعنی ایک مہینے کی امپورٹ سے کم ہے۔ آج دنیا آپ کی بینکوں کی ایل سیوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 10% نیچے گر گئی ہیں، ترسیلات زر 25% نیچے گر گئی ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں 84 روپے اضافہ ہو چکا ہے 60 روز کی اس حکومت میں، ڈیزل کی قیمتوں میں 120 روپے اضافہ ہو چکا ہے، اور آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ بجلی کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ 45% اضافہ ہو گیا ٹیکس ڈال کر، اور پیٹرول فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ڈال کر یہ 38 سے 40 روپے یونٹ بجلی پڑنے جا رہی ہے۔ اگلے مہینے پاکستان کی عوام سے بجلی کے بل نہیں ادا ہو سکیں گے۔ 40% گیس کے بلوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ آج دیکھیں کہ پیٹرول گیس کس کو افیکٹ کرے گی؟ ڈائریکٹلی کسان کو افیکٹ کرے گی، وہ ٹیوب ویل نہیں چلا سکے گا، وہ پانی نہیں لگائے گا، کھیت کو پیداوار نہیں ہوگی۔ عام آدمی جو ہے وہ اپنا گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا، وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دے گا، ان کو 2 وقت کی روٹی کھلائے گا۔ آٹے کا تھیلا ان کا پہلے ہی مہنگا ہو چکا ہے، 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہم 1100 پہ چھوڑ کے گئے تھے آج 1500 روپے میں دستیاب نہیں۔ تو یہ حکومت کا ایک ایک دن جب سے یہ آئے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر، پاکستان کی عام آدمی کی زندگی کے اوپر بڑا تکلیف دہ ہے، بڑا مشکل میں گزر رہا ہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے ملک کو ٹھیک کیا تھا، تو میں نے جو کمپیریزن رکھا آپ کے سامنے، ایک طرف 30 سال کا تجربہ، ایک طرف عمران خان جو پہلی بار اقتدار میں آئے اور اتنے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا، انہوں نے 3 ساڑھے 3 سال میں معیشت کو سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے گئے تھے۔ تو ان کا ایجنڈا کیا تھا کہ جناب ہم آئیں گے، مہنگائی کم ہوگی، آٹا 35 روپے کلو ہوگا، چینی 50 روپے کلو ہوگی، پیٹرول 75 روپے لیٹر ہوگا۔ یہ دعوے تھے نا ان کے، اور یہ بڑے تجربہ کار بھی تھے۔ آج ان کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، اور آگے جس چیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے وہ NRO 2 ہے، وہ آگے جا کے میں آپ کے شو پہ اس پہ مزید روشنی بھی ڈال دوں گا۔ NRO 2 کیا ہے جی؟ دیکھیں NRO 2 بنیادی طور پہ کیا ہے؟ NRO 2 تو وہی ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کل خرم دستگیر کا ایک ٹی وی انٹرویو کے اوپر بیان آیا، ان کے بڑے پرانے منسٹر بھی ہیں وفاقی، اور گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، ان کے بڑے قریبی لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار ہم نے اس وجہ سے قبول کیا کہ ہمیں تو اس سال سزائیں ہونے والی تھیں، ہمارے اوپر کیسز تھے، عمران خان 100 سے زائد نیب کے وکیل بھرتی کر رہا تھا، اور ہم سب نے نااہل ہو جانا تھا اگلے 15 سال کے لیے۔ تو یہ تو کو مہنگائی کم کرنے کے لیے یا عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں آئے، یہ تو اپنے کیسز میں NRO لینے کے لیے آئے، جس کے لیے عمران خان کو یہ مختلف موقعوں میں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ عمران خان ان کے ہاتھوں جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوا۔ اب کیا معاملہ ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف FIA کا کیس ہے، FIA کے کیس سے منسلک ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ساتھ شامل تھے وہ تمام لوگ جو ہے ان میں سے ڈاکٹر رضوان کی موت ہو جاتی ہے، مقصود چپڑاسی جو ملزم ہے 4 ارب روپے کا، اس کی دبئی میں موت ہو جاتی ہے، جن کو انہوں نے خود رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ منسلک شریک ملزم ایک گلزار ہے، ان کی پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک اس کا بھائی ہوتا ہے جو پیسے نکالتا تھا اکاؤنٹ سے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک اور تفتیشی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ سسیلین مافیا گاڈ فادر سٹائل ہے۔ جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے FIA کے اسکندر ذوالقرنین، ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو FIA کے کیس میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں، یا سائیکل چور ہو، گٹر کا ڈھکن چوری کیا ہو، ضمانت نہیں ہوتی۔ چوری کے پرچے کے اندر اینٹی منی لانڈرنگ کے FIR ہیں، ان کے اوپر ضمانت 2 سال عبوری ضمانت پہ رہتے ہیں، پھر ضمانتیں کنفرم ہو جاتی ہیں، فرد جرم ان کے اوپر عائد نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جو نیب کی ترامیم کی گئی ہیں وہ کتنی لیکن شرمناک ہے۔ فاروق صاحب، اچھا فاروق صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ لوگوں نے اپنے دور حکومت میں جو بھی کیسز تھے جو چل رہے تھے ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا۔ عمران خان صاحب خود اس کو ایڈمٹ کر چکے کہ منطقی انجام تک وہ کیسز نہیں پہنچے۔ اگر وہ منطقی انجام تک وہ کیسز آپ کے دور حکومت میں، خان صاحب کے دور حکومت میں ہو جاتے، پہنچ جاتے، تو سچویشن آج ڈیفرنٹ ہوتی۔ دیکھیں بالکل آپ کی بات بالکل 100% درست ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا، ایک سوال ہے میرا، کیا ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا صرف عمران خان کی رسپانسبلٹی ہے، یا پورا معاشرہ یا پاکستان کے تمام آئینی ادارے اس کے خلاف لڑتے ہیں؟ عمران خان نے تو جتنا کوشش کر سکتا تھا، سنسیئر ایفرٹ عمران خان نے کی ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، وہ رانا صاحب 2 نیب عدالتوں کے ججز کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں جو شہباز شریف کے 7.5 ارب روپے کی TT کیس کو سن رہے تھے۔ جوڈیشل کمپلیکس لاہور سے نیب عدالتوں کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی کوئی اور جگہ ڈھونڈیں گے، جگہ آپ کی نہیں ہے۔ 6 مہینے کیس نہیں چلتے، کبھی وکیلوں کی کور میں درد نکل آتا ہے، کبھی چلان کی کاپیاں نہیں پڑھی جاتی۔
جو ایک کنونشنل ڈیلیئنگ ٹیکٹکس طریقہ کار ہوتے ہیں وہ سارے استعمال کیے. پھر ایسی جو ہے وہ دیکھیں آپ لوگ بھی فاروق شامل ہوتے ہیں جو صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو میں سزائیں نہ ملیں. تھوڑا سا انٹرپٹ جو کروں گا آپ کو میں یہاں پہ، تھوڑا جی سا انٹرپٹ کروں گا. گزارش سنیے تھوڑا سا. دیکھیں آپ لوگ جب when you were in the corridors of power، آپ لوگ پاور کے اندر تھے تو آپ کے منسٹری آف لا بھی آپ کے پاس تھی نا. منسٹری آف لا کے اندر یا آپ کے پاس جو آپ اپنے بل بھی پاس کرواتے تھے، آپ نئے قوانین بھی بنواتے تھے، اپر ہاؤس سے لوور ہاؤس سے جوائنٹ سیشنز میں سب کچھ ہو جاتا تھا. تو آپ لوگوں نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے کوئی قوانین میں ترامیم ہو، اس قسم کی ترامیم ہو کہ جو لوپ ہولز ہیں لا کے اندر ان کو کیپ کر دیا جائے اور جلد از جلد فیصلے آنے شروع ہو جائے؟ جی بالکل، ہم پوری اس کے اوپر کوشش کر رہے تھے. ہماری جو سی آر پی سی کی جو ریفارمز تھیں وہ ریفارمز بھی تیار تھی اور وہ بڑی نہیں، ہم وہ نے کمپریہنسو کوششیں پھر وہ کنسلٹیشنز کے بعد. جی میں کوششیں وہی عرض کر رہا ہوں. کامیاب نہیں ہوئی نا فاروق صاحب؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز پہ تمام تر پریشرز کے باوجود ہم نے کنسلٹیشنز بھی مکمل کی اور اس کو ہم اسمبلی میں ٹیبل کرنے جا رہے تھے، اس کو منظور کروانے جا رہے تھے، جس سے یہ جو انڈیو ڈیلیز ہوتے ہیں جو عدالتی پروسیس کے اندر رکھنا ڈالا جاتا ہے اس کو ہم دور کرنے جا رہے تھے. اور ابھی یہ عدم اعتماد کی سازش کامیاب نہ ہوئی ہوتی تو اب وہ ریفارمز آ چکی ہوتی، وہ ٹیبل نہیں، ہو کے لیکن اسمبلی میں اس کو قانون بن چکی وہ ہوتی. جو لوپ ہولز ہیں ان کو لوپ ہولز جو ہے فاروق صاحب ان کو کیپ کرنے کے لیے آپ جا رہے تھے، بڑی اچھی بات ہے آپ جا رہے تھے، بٹ دین اگین اٹ ٹک یو لائک آلموسٹ 4 years وہاں تک پہنچنے کے لیے. ان لوپ ہولز کو دیکھیں آئیڈینٹیفائی کرنے اور ان کو دیکھیں کیپ کرنے کے لیے آپ کی آپ کو 4 سال کا عرصہ لگ گیا. آپ کی بات جو ہے وہ آپ کی اپنی جگہ کے اوپر بجا ہے، لیکن پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے مرحلے کے دوران، ان تمام چیزوں کے دوران یہ صرف یہ پروسیس نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب عدم تعاون ہے، اب آپ یہ دیکھیں جو ایف آئی اے کا کیس ہے، اس ایف آئی اے کے کیس کو چلان بنانے کے لیے، اس کی عدالت تک پہنچنے کے لیے، کون سی عدالت آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کبھی اس کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیتے تھے، کبھی اس کو کسی کورٹ میں چیلنج کر دیتے تھے، کبھی ضمانتوں میں، یعنی انڈیو جتنے سر چیزیں تھیں وہ سر تمام انہوں نے استعمال یہ کی. تو ہم دیکھیں نے نا ہم نے فاروق صاحب ہم فاروق نے صاحب تمام ہم نے اپنی فاروق تمام صاحب کوشش کی اس کو پورا کرنے کے حوالے سے، لیکن ہمارے نہیں نظام کے فاروق اندر صاحب ایسی دیکھیں، کمزوریاں جو ہیں بھی جن آپ کمزوریوں کو ہم بھی نے دور ہاں کرنا تھا. ٹھیک ہے، وہی اسی نظام کی بات کر رہا ہوں، اسی نظام کی کمزوریوں کی بات کر رہا ہوں، انہی لوپ ہولز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ پاور کے اندر تھے، آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں وہ لوپ ہولز یا ان لوپ ہولز کو کیپ کرنے کے لیے آپ کو 4 سال کا عرصہ لگ گیا، وچ از اے لانگ ٹائم. اس کو نہیں دیکھیں آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بڑا عرصہ ہے اس پہ؟ جی میں رانا صاحب اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہم کیا معاملات ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو. یہاں پر نظام کے اندر شاید ایسے لوگوں کو کوئی اسٹریٹجک ایسٹس بھی سمجھا جاتا ہے کہ جن کے اوپر کیسز ہوں وہ ایزیلی کنٹرولیبل ہوتے ہیں، اور ان کنٹرولیبل لوگوں کو پھر سزائیں جو ہے وہ نہیں دلوائی جاتی. ان لوگوں کو پھر اس طریقے سے آزاد چھوڑا جاتا ہے جن کو کل کو استعمال کر کے آپ اپنے مقاصد بھی پورے کر سکیں اور ان کو کنٹرول بھی کر سکیں. اب انہی تمام چیزوں کے خلاف جب عمران خان بات کرتے تھے تو وہ یہی تو بات کرتے تھے کہ بھائی ہماری ان شخصیات کے خلاف نہیں ہے لڑائی، ہماری پورے اس نظام، اس مافیا کے خلاف لڑائی. اور جب آپ مافیا سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر پورا مافیا اس کو روکنے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو پھر بنیادی طور کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں تو سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کرپشن بری چیز ہے، ورنہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے چلتی رہے گی تو پھر ملک جس حال میں پہنچا ہے وہ اسی حالت کے اندر رہے گا، اس سے بری حالت ہو جائے گی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا وزیر اچھا، اعظم بیٹھا مجھے ہوا ہے اس کا جس پہ جواب 40 ارب روپے کے کرپشن اس کے کا کیسز جواب ہیں. آپ نے نہیں دیا فاروق صاحب. آپ نے اس چیز کا جواب نہیں دیا مجھے. میں نے کہا تھا کہ آپ پہ اس وقت الزام یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ لوگوں نے ایگریمنٹس کیے تھے یا نیگوسیشنز کیے تھے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ نیگوسیشن فیبرری میں، اسی سال فیبرری میں جو کیے تھے ان کی وجہ سے آج قیمتیں بڑھ رہی. یہ آپ پہ ایلیگیشن لگ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے. جی میں وہ اس پہ بھی فیبرری عرض میں کلیئر کیا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک ایسا کام کیا دیکھیں تھا وہ ذرا بتا دیجیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی معاہدہ کیا تھا فروری میں بنیادی طور کے اوپر، تو پھر ہمیں قیمتیں فروری میں، مارچ میں بڑھا دینی چاہیے تھی نا. ہم نے تو پھر نہ فروری میں قیمتیں بڑھی نہ مارچ میں قیمتیں بڑھی. اور کوئی اگر ایسی چیز ہے تو ان کو کیا مجبوری پڑی ہے
یہ اتنے سگے کہاں سے ہو گئے عمران خان کے؟ یہ عمران خان کے کیے ہوئے وعدے، عمران خان کے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرنے چل پڑے ہیں بنیادی طور کے اوپر۔ جب ان کو ہماری حکومت چلے گئی 9 اپریل کو، 10 اپریل کو، اس کے بعد شہباز شریف کو آپ کو پتا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھانے کے لیے سمری گئی ہے ان کو۔ اس وقت تک ہمارے دور کے اندر ہم پیٹرول پہ 24 روپے سبسڈی دے رہے تھے، ڈیزل پہ 40 روپے سبسڈی دے رہے تھے۔ انہوں نے 2 ماہ کے اندر 200 ارب روپیہ سبسڈی ان کو دینا پڑے گی، کیونکہ یہ فیصلہ ہی نہیں لے سکے، ان کے اندر فیصلہ سازی کرنے کی نااہلیت ہے۔ اور انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں کے اندر 84 روپے اضافہ کر دیا، ڈیزل کی قیمتوں میں 120 روپے اضافہ کر دیا۔ اپنی نااہلی کو عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھئی ہم تو اپنے دور کی سبسڈی کا پیسہ بھی رکھ کے تھے، ہم تو 30 ارب روپیہ سبسڈی دی ہم نے 1 ماہ کے اندر۔ باقی آگے جو بھی حساب کتاب ہے وہ ان کی نااہلی ہے، کیونکہ یہ تو کہتے تھے کہ پیٹرول 3 روپے 4 روپے بڑھتا تھا تو یہ کہتے تھے وزیر اعظم چور ہے۔ اب تو 84 روپے بڑھ گیا 3 ہفتوں کے اندر، پیٹرول ڈیزل 120 روپے بڑھ گیا، اب کون چور ہے؟ یہ کہتے تھے میاں صاحب 1 روپے قیمت بڑھانی پڑے تو میاں صاحب کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب تو میاں صاحب کا دل جو ہے وہ خوشی سے لڈو پھوٹ رہے ہیں اس کے اندر، اور میاں صاحب کو جو ہے وہ عوام کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے معاہدے کی ہمیں نہ سنائیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی اس قسم کا معاہدہ نہیں تھا۔ ہم نے تو پیٹرولیم لیوی بھی فل چارج نہیں کی، ہم نے 600 ارب روپے ریونیو اکٹھا کرنا تھا، وہ بھی ہم نے نہیں لیا، کیونکہ ہم نے دوسری سائڈ سے ریونیو جمع کر کے عوام کو ریلیف دی۔ ہم اسی بجٹ کے ساتھ ہم لوگوں کو صحت کارڈ بھی دے رہے تھے، 10 لاکھ روپے کا علاج بھی فراہم کر رہے تھے۔ اسی بجٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کامیاب جوان پروگرام کے تحت 5 لاکھ روپے کے ہم ان کو لونز بھی دے رہے تھے انٹرسٹ فری۔ ہم 45 ارب روپے کے نوجوانوں کو قرضے بھی دے چکے تھے، 260 ارب روپے کا احساس پروگرام بھی چلا رہے تھے، کیونکہ عمران خان کے 5 کیمپ آفیسز نہیں چل رہے تھے۔ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس کے سوئمنگ پولوں پہ 7 کروڑ خرچ نہیں کر رہا تھا، وہاں پر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کھابے نہیں کھلے ہوئے تھے، دعوتیں نہیں کھلائی جا رہی تھی، اڈیالہ جیل کے جو آپ کے ملازمین خدمتگار تھے ان کو بلا کے افطاریاں نہیں کروائی جا رہی تھی، اور 11 روز عمران خان نے جا کے ملک سے باہر نہیں گزارے، ایک پرائیویٹ دورہ عمران خان نے نہیں کیا۔ یہ شہباز شریف 50 دن کے اندر 5 غیر ملکی دورے کیے، 11 روز ملک سے باہر گزار کے آئے ہیں۔ اچھا فاروق صاحب ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہی سے گفتگو شروع کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، فاروق حبیب صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی۔ فاروق صاحب ایک چیز سمجھائیے، آپ خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ الیکشنز جو ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہی ہر چیز کا حل ہے۔ ناؤ اسی سانس میں آپ لوگ کہتے ہیں جناب کہ پری پول ریگنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اسی سانس میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جناب چینجز بھی لائی جا رہی ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر۔ اور مطلب کہ آپ اگر یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں پری پول ریگنگ جو ہے آپ خود آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ایک کہتے ہیں آپ جناب کہ الیکشنز ہی حل ہے ساری چیزوں کا، پھر آپ کہتے ہیں جناب پری پول ریگنگ بھی ہو رہی ہے، پھر آپ کہتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہو رہی ہے، پھر آپ کہتے ہیں جناب کہ یہاں پہ ساری چیزیں گڑبڑ ہوئی، تو پھر حل کیسے نکلا الیکشن؟ حل تو نہ نکلا نا الیکشن، پھر الیکشن تو حل نہ ہوا۔ پھر دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے تحفظات موجود ہیں، جس قسم کے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر ممبران لگائے ہیں، جس قسم کی پری پول ریگنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ان کی خبریں ہمیں آ رہی ہیں، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ہم ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے، ڈیموکریٹک جماعت کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اس کی عوام ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کی عوام آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپسس کا سروے آیا، 2/3 اکثریت پاکستان کی آبادی یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر نہیں فوری فاروق صاحب، انتخابات کروائے جائیں۔ ایک منٹ فاروق میں آ رہا ہوں صاحب، ایک منٹ یہاں پہ رکیے گا، نہیں ایک منٹ ٹھہرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں چیزوں کو، آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہاں پہ آپ لوگوں کی جماعت جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے چیزوں کو کہ جناب ٹرانسفر پوسٹنگ شروع ہو گئی ہیں، جناب پنجاب کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہیں۔ آپ پھر کہتے ہیں جناب کہ الیکشن کمیشن کے اندر ایشوز ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ آپ کو ایشوز ہیں، پری پول ریگنگ بھی ہو رہی ہے، پھر ایک دوسرے سانس میں آپ یہ بھی کہتے ہیں جناب کہ الیکشنز ہی حل ہے ہر چیز کا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری چیزیں آپ چلیں الیکشنز کے ہو بھی جاتے ہیں، چلیں سپوزڈلی میں 2 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بالفرض الیکشن نومبر میں اس سال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، الیکشنز ہو جاتے ہیں، ریزرویشنز آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، پھر آپ ان نتائج کو تسلیم کیسے کریں گے فاروق صاحب؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں، ہمارا مطالبہ کیا ہے میں وہ واضح کر دیتا ہوں، اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ۔
ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی عوام فوری انتخابات چاہ رہی ہے، ملک آپ سے چل نہیں پا رہا، آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے، فیصلہ سازی آپ سے ہو نہیں رہی، آپ کی سمت درست نہیں ہے، آپ فوری انتخابات کا اعلان کریں، ایک انٹرم گورنمنٹ کا اعلان کریں، اس سے قبل جو ہے آپ الیکشن ریفارمز کے اوپر ہمارے سے بات کریں، اور اس میں جو الیکشن کمیشن کی بھی ریسٹرکچرنگ ہے وہ بھی ہمارے مطالبے کے اندر جو ہے وہ ساتھ میں شامل ہے۔ الیکشن، اگر آپ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے یہ سنجیدہ ہیں، وہ الیکشن ریفارمز نہیں یہ جو ابھی انہوں نے کی ہیں ای وی ایم کا خاتمہ کر کے یا بیرون ملک لوگوں سے ووٹنگ رائٹ واپس لے کے، اس کے اوپر ہمارے اپنے تحفظات موجود ہیں۔ اس کے پیرالل ہم اپنی آن گراؤنڈ انتخابی تیاریوں کا بھی ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، ہم اپنے لوگوں کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی جو دھاندلی کے طریقہ کار ہیں ان طریقہ کار کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے، اور بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں جن طریقہ کاروں کا ہمارے علم میں بھی ہے، اور اس کو ہم روکنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہمارے ہاتھ میں جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے، لیکن ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے؟ انتخابات میں حصہ لینے کے علاوہ ایک جمہوری پارٹی کے پاس ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، وہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ بھی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ آپ جس قسم کی کوششیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے نہیں جائیں گی۔ اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات نہیں ہوں گے تو آپ کے اس مینڈیٹ کو اور ان انتخابات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اس کا پاکستان کو فائدہ ہونے کے بجائے اس کا الٹا نقصان ہوگا۔ لہذا وہ لوگ جو کہ ذمہ داران ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، ملک سب کے لیے، ملک ہے تو ہم ہیں۔ اگر آپ معاشی طور کے اوپر اسی طریقے سے ایک سلپری سلوپ بنی ہوئی ہے، آپ نیچے جاتے جائیں گے تو اس کا فائدہ کل کو کس کو ہوگا؟ پاکستان کو نہیں ہوگا، نہ پاکستان کی عوام کو ہوگا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام کی منشا کے مطابق ان کو اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرنے دیا جائے، تاکہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ جو آپ نے غلطی کر لی وہ غلطی آپ نے کر لی، اور وہ غلطی نظر آ رہی ہے، سب کو نظر آ رہی ہے، اس کے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں۔ فاروق صاحب ایک اور بریک لے لواں، بریک لے کے واپس آنے ہیں، پھر اتھو گل کریں گے شروع۔ آپ غلطی کرنے کی بات کریں، کیا غلطی کر لی؟ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو نو کانفیڈنس موو آتی ہے، وہ موو کامیاب ہو جاتی ہے، اس میں غلطی کیا ہوئی؟ دیکھیں ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحت آئی ہے نا، آپ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ یہ سارے کہتے تھے کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو ہم عوام کے پاس نہیں جا سکتے۔ اب مہنگائی نہیں ہے، اب مہنگائی کا سونامی آیا ہوا، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا، مہنگائی پلس ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل کیا آیا ہے؟ ایس پی آئی آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس 28% پاکستان کے اندر مہنگائی ہو گئی ہے، یہ 40% کو ٹچ کرنے جا رہی ہے۔ عام آدمی کا گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ عمران خان تو بہت سوچ سمجھ کے پرائسز کے اوپر اجلاس بلاؤ، ایکشنز لو، کریک ڈاؤنز کرو، یہ ایک ایک میئر عمران خان لیتا تھا۔ عمران خان کو اس کا احساس تھا عام آدمی کا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے 60-65 روز کے اندر کوئی ایک سنجیدہ اقدام بتا دیں، کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے بندر بانٹ کے۔ اور جو NRO2 اس کے اوپر تو بات مکمل ہی نہیں ہو سکی۔ جو نیب سے انہوں نے اس پارلیمنٹ سے جو ترمیمی ایکٹ پاس کروایا ہے انہوں نے، مجھے آپ بتائیں، جس میں انہوں نے جو شکیں پاس کروائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کا ایون فیلڈ کا کیس بھی ختم ہو جائے گا، 1999 سے ریسٹروپریکٹیو افیکٹ اس کا ہوگا، شہباز شریف کا ٹی ٹی کیس ختم ہو جائے گا، زرداری کا اومنی گروپ، پاپڑ والا، فلودے والے سارے ختم ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر کوئی کیس نہیں رہے گا۔ یہ جائیں گے عدالتوں میں کیس اپنی بریت کی درخواستیں ڈالیں گے، قانون وہ ہوگا جس کے تحت ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ آپ کی بے نامی ایسٹس کی تعریف ہی انہوں نے چینج کر دی ہے پکڑ کے۔ آپ کے بچوں کو پوچھ ہی نہیں سکتا کہ ان کے نام کے اوپر اثاثے ہیں، آپ کے بچے آپ کا اثر و رسوخ استعمال کر کے آپ ان کے نام پر اثاثے بنا لیں جو نواز شریف کیس کے اندر بنے ہوئے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو کھلے عام پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈاکوؤں چوروں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہ غلطان ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ ایسا تو نہیں کسی دنیا کے کسی ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیں جنہوں نے کیا ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا مجھے ہو۔ سمجھائیں ایک، فاروق صاحب ایک چیز سمجھنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں خان صاحب جو ہے، خان صاحب احتجاج کرتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، پورے پاکستان میں نکلتے ہیں، انہیں بڑا اچھا رسپانس ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
جہاں پہ جلسے کرتے ہیں بڑا اچھا رسپانس ملتا ہے. اس کے بعد اسلام آباد کی باری آ جاتی ہے. اسلام آباد کی باری آتی ہے, یہاں پہ جناب حکومت جو ہے, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اپنا جناب اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں, اپنا زور استعمال کرتے ہیں, ڈنڈا سوٹا کرتے ہیں. آپ کا جو ورکر ہے, آپ کا جو سپورٹر ہے, جو فیملیز کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کا پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے کہ جناب وہ اس قسم کی پرابلمز یا فیس نہیں کر سکتا, اس قسم کے ڈنڈا سوٹا نہیں برداشت کر سکتا, اس قسم کی آنسو گیس کی شیلنگ نہیں برداشت کرتا, وہ کرتا ہے, وہ اپنا پرسیپشن جو ہے ڈیفیوز کر دیتا ہے, جو اس کا پرسیپشن ممی ڈیڈی والا بنا ہوا تھا ڈیفیوز کر دیتا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے کچھ لیڈران آپ کے ایسے ہیں وہ وہاں پہ جناب پیش ہی نہیں ہو سکتے, حاضر ہی نہیں ہو سکتے, پہنچ ہی نہیں سکتے. ایک ہیڈ لیس چکن کی طرح آپ کا سپورٹر اسلام آباد کی سڑکوں میں صبح تک ساری رات پھرتا رہتا ہے. وہ آپ اگر کہہ رہے ہیں جناب کل ہم دھاندلی ختم کر سکتے ہیں, آپ کو دھاندلی ختم کرنی آتی ہے الیکشنز کے اندر, تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ختم کرنی آتی ہے یا اگر آپ کو روکنی آتی ہے فار دیٹ میٹر, تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ آر یو پیپل ٹرین فار دیٹ؟ ایک بہت بڑا آرٹ ہے نا فاروق صاحب, آپ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا آرٹ ہے الیکشن لڑنا بھی, اور الیکشن کی کاؤنٹنگ تک اور آخری وقت تک جب تک اناؤنس نہیں ہو جاتا رزلٹ اس وقت تک بیٹھنا سر پہ, تو وہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے. آر یو پیپل اویئر فار دیٹ؟ آر یو پیپل ریڈی فار دیٹ؟ رانا صاحب مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا رانا ثناء اللہ ہمارے خلاف کارروائی کر رہا تھا؟ رانا ثناء اللہ کے نہ پلے کوئی اتنی اختیارات ہیں, نہ رانا ثناء اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس طریقے کے کنٹینرز بھی لگا سکے, وہ اس طریقے کی جو ہے وہ احتجاج کو ہے روک بھی سکے. ہم اس کو بھی جانتے ہیں, اور وزارت داخلہ کی جو اختیارات ہیں, جو پاور ہیں, ہم ان کو بھی جانتے ہیں. اور اس سے قبل بھی ہم نے بہت سارے احتجاج دیکھے ہیں جن احتجاجوں کے اوپر ٹویٹس آتی ہوتی تھیں کہ آپ طاقت کا استعمال نہ کریں, آپ بات چیت کریں. اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اوپر آنسو گیس, رانا ثناء اللہ تو 3 بجے کے بعد چھپ گیا تھا, وہ تو غائب ہو گئے تھے. پھر آپ کو آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ ریڈ زون پاکستان کی فوج پاکستان کے حوالے کرنا پڑا. آپ اتنی انتظامات مکمل تھے تو کبھی آپ پاکستان کی فوج کو پاکستان کی عوام کے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. اور معاملہ یہ ہے کہ احتجاج تو آپ کا ایک جمہوری رائٹ ہے, ایک آئینی رائٹ ہے. آپ جہاں بھی آپ غیر فطری طور کے اوپر لوگوں کے حق رائے دہی کو یا احتجاج کے حق کو روکنے کے لیے طاقت کا غیر فطری استعمال کریں گے, اس کو نہیں لوگ مانیں گے. یہ خوف کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں نا. اب یہ خوف کے ذریعے سب چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے بڑی فتح تو اخلاقی فتح ہوتی ہے, اور لوگ اس خوف کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں, وہ منظر نامے آپ دیکھ رہے ہیں, آنسو گیس, کنٹینرز, گرفتاریاں, 780 کے پرچے, کیا کچھ انتقامی کارروائیاں نہیں ہوئی. کسی ڈکٹیٹر کے دور کے اندر بھی یہ کام نہیں ہوا جو ابھی تک ہم فیس کر رہے ہیں. اس کے باوجود مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہمارے ارادوں کو کمزور کر سکیں؟ کیا یہ ہمیں اس سے پیچھے ہٹا سکیں؟ یا پاکستان کی فاروق عوام صاحب مجھے اس سے پیچھے ایک ہٹ چھوٹا گئی ہے؟ سا سوال ہے آج آپ فاروق صاحب, ایک چھوٹا سا سوال انتخابات اناؤنس مجھے کروائیں, آج ہی اپنے چھوٹا سا کنٹینرز ہٹائیں. ایک منٹ انتخابات کی ایک طرف منٹ آتے مجھے لیٹ می ایک آتے کمپلیٹ جسٹ 10 سیکنڈ. آج یہ کنٹینرز ہٹا دیں, ہم پورا من احتجاج کریں گے, ایک پتہ نہیں ٹوٹے گا, ہمیں شورٹی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ریڈ زون بھی نہیں آتے, چلے ہم ڈی چونک بھی نہیں آتے, لیکن پھر آپ دیکھیں کہ عوام کا کیا جمع غفیر ہوتا ہے. پھر ان کے پاس تو جواز رہ جائے گا. مجھے آپ بتائیں کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ نہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں جب اس وقت جو پارٹیز حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کئی پارٹیز احتجاج کے لیے آتی رہی, مہنگائی مارچ کرتی رہی, مہنگائی کے لیے یہاں پہ مارچ کرتی رہی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو اس لیے روکا جا رہا ہے اسلام آباد سے کہ آپ کے پاس بہت بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے؟ بنیادی طور کے اوپر پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے دیکھا ہے کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجا اور اگلے لوگ لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے؟ ملک گیر جو عمران خان کے جو جلسوں کے اندر رمضان کے اندر لوگوں کی شرکت تھی, اس کے بعد جو شرکت تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی رہ گئی ہے. یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں امپورٹڈ حکومت نامنظور جو ہے وہ کئی مہینے تک جو ہے وہ آپ کا ٹاپ ٹرینڈ رہتا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن کا نہیں, ٹاپک رہتا اگر ہے, آپ کے لوگ ساتھ بہت آگے نکل رہے ہیں. چلیں, آپ اگر یہ چیزیں آپ کہتے ہیں چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, تو پھر آپ کے اپنے بندے نو کانفیڈنس موو میں کیسے ٹوٹ گئے؟ آپ کے اپنے بندے جب عمران خان صاحب دیتے ہیں کال اسلام آباد کے لیے تو وہ کیوں بیک آؤٹ کر جاتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اگر کوئی نو کانفیڈنس موو کے اندر گیا ہے
تو آج پبلک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے, کیا ان کی اوقات ہے, وہ ختم ہو گئی. آج صرف سے بڑا سوال تو پبلک کے اتحادیوں اندر سے ہے. تو ہو گیا نا جی, پبلک کے اندر جو نہیں, ریئیکشن ہے, پبلک نے آج جو ریئیکشن شو آج کرنا تھی ان کے خلاف کر دیا, آج لیکن آج رانا اس کا صاحب, بیک لیش جو تھا وہ آپ کو آپ کی حکومت ختم ہو گئی, ہاں وہ بھی دیکھیں تو ذرا دیکھیں نا. ہماری حکومت ختم ہو گئی, ہم اس سے اب آگے آ گئے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو کیا اس کا نقصان پاکستان کو ہوا, اب ہم اس سے بھی آگے آ گئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اتحادی تو مہنگائی پہ چھوڑ کے گئے تھے, تو اب آئے نا واپس, کیوں نہیں آتے؟ یہ آپ اس نہیں حکومت کو بھی ویسے ایک چھوڑیں, گل کیوں نہیں چھوڑتے؟ ایک تے فاروق صاحب ایک تاڑے نال ایک فیور ہو گئی, ایک ایج مل گیا تانوں. وہ ایج ہے مل گیا کہ تاڑا جڑا گراف سی وہ تھلے جا رہا سی حکومت دا, تو تاڑی نو کانفیڈنس دے نال تانوں گھر بھیجنے دا گراف تاڑا اتے ہو گیا. یہی ہویا نا. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ ہماری نیت ٹھیک تھی. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہی عمل درآمد ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے. جو یہ ہمارے لیے گڑھا کھود رہے تھے, اس گڑھے کے اندر یہ خود گر گئے ہیں. اسی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنی نیت جو ہے وہ اس کو ٹھیک رکھے. جو بھاگ دوڑ کے ادھر گئے ہیں نا, اب ان کو اپنی ضمانتیں بچانا مشکل ہوئی ہیں. پبلک کے اندر وہ جا نہیں سکتے, وہ لوگ, ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہے, ان کو ان چلو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چلے فاروق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می, بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن تھینک یو جاتے سر, جاتے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ سب لوگ بیٹھ کے اس چیز کا الیکشنز کس طریقے سے ہونے چاہیے, الیکشنز کا موڈس اپرینڈی کیا ہونا چاہیے, الیکشن کس طریقے سے اس کی فضا کیسے بننی چاہیے, وہ انوائرمنٹ کیسی بننی چاہیے, اس پہ بیٹھ کے جب تک ساری جماعتیں اس پہ کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچیں گی, ایشو رہے گا. کیونکہ جو بھی پارٹی یا جو بھی انڈیویجول الیکشن ہارے گا وہ کہے گا جی میں تو الیکشن کا رزلٹ نہیں منتا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.